جی اسفندیار منیب صاحب، گزشتہ پروگرام میں بات ہوئی تھی، طالب مجیب راشد صاحب سے ہم نے درخواست کیا تھا کہ ہمیں کیسے معلوم ہو سکتا ہے کہ حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا جو دعویٰ تھا وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے اذن پا کر انہوں نے کیا، تو اس میں مختلف حوالوں سے محترم طالب مجیب صاحب نے گفتگو کی تھی۔ تو اگر ہم بالکل بنیادی بات آج دوبارہ اس کی کریں گے کہ خدا تعالیٰ سے اذن پانے کی جب بات ہم کرتے ہیں تو اس دور میں تو ہم دیکھتے ہیں، اس دور میں کیا مطلب جماعت احمدیہ کے علاوہ تو آج تک بھی وحی اور الہام اور خدا تعالیٰ کے کلام کرنے اور خدا تعالیٰ کے کسی قسم کا اذن بھیجنے کا دروازہ پوری امت مسلمہ بند کیے بیٹھی ہے۔ تو وحی و الہام کے جبکہ ان کے نزدیک کوئی امکان نہیں تھا، تو ایسے میں یہ آسمانی نور اور یہ آسمانی بارش جو ہے اس کا حضرت اقدس مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دنیا کو بتایا ہوگا تو یہ تو خود انہیں بڑی ایک اچنبے کی بات لگی ہوگی۔ تو آپ اگر ان حالات پہ روشنی ڈال سکیں۔ جی اسفندیار منیب صاحب۔ جی اچھا، میں عرض کروں گا کہ ابھی آپ نے جو فرمایا ہے کہ امت بند کیے بیٹھی ہے، میرا خیال ہے کہ امت تو بند نہیں کیے بیٹھی ہوئی، یہ وہ لوگ جو محروم ہیں اس چشمے سے وہ بند کیے بیٹھے ہیں، ورنہ قرآن کریم سے، احادیث سے اور بے شمار اولیاء امت کے کلام سے یہ بڑا واضح علم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ ان سے کلام کرتا رہا ہے، اور کلام اللہ تعالیٰ کی محبت کی دلیل ہے، جس سے جو ناراض ہوگا وہ کلام نہیں کرے گا۔ تو اگر السلام علیکم۔ جی اسفندیار صاحب، آپ کی آواز آ رہی ہے۔ جی اچھا، تو جس کو محبت ہوگی وہ اس سے کلام کرے گا۔ کلام کرنا محبت کی علامت ہے اور کلام نہ کرنا ناراضگی کی علامت ہے۔ تو جو لوگ امت میں جن سے خدا ناراض ہے ان سے واقعی خدا کلام نہیں کر رہا، جن سے خدا راضی ہے، جو خدا کے پیارے ہیں، خدا تعالیٰ ان سے کلام کر رہا ہے۔ اور کلام تو بند ہے ہی نہیں۔ اگر دیکھیے نا، قرآن کریم ہمارے پاس تمام عقائد کی بنیاد ہے، اساس ہے۔ قرآن کریم تو اللہ تعالیٰ کے کلام کو کہیں بھی نہیں روکتا کہ اس امت سے خدا تعالیٰ خطاب نہیں کرے گا۔ مثلا قرآن کریم میں سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون، کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو اپنے بندوں پر جسے وہ پسند کرتا ہے اپنے امر سے کلام دے کے اتارتا ہے، اور رسولوں کو کہتا ہے کہ لوگوں کو ڈراؤ، انذار کرو، بتاؤ کہ میری سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اسی مضمون کو اللہ تعالیٰ نے سورہ مومن میں بھی بیان فرمایا۔ وہاں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے رفیع الدرجات ہے، ذو العرش ہے، یلقی الروح من امرہ الی من یشاء من عبادہ لینذر یوم الطلاق، کہ وہ ملاقات کے دن سے لوگوں کو آگاہ کریں، خبردار کریں، خدا کلام نازل کرتا ہے۔ پھر یہ اتنی عام ہے لوگوں میں صورت کے جن کو بہت کم قرآن آتا ہے ان کو بھی یاد ہوتی ہے۔ سورۃ القدر جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام حتی مطلع الفجر۔ اب یہاں ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کے اترنے کا ذکر فرمایا ہے، اور اس میں تو الروح کا ذکر بھی ہے ساتھ۔ مفسرین نے روح سے مراد روح الامین یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام مراد لیے ہیں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی آمد بھی قرآن کریم بتا رہا ہے، دوسرے فرشتوں کی آمد بھی بتا رہا ہے، ان فرشتوں کا لوگوں سے کلام کرنا بھی بتا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہاں پہ سیغہ بھی مضارع کا استعمال فرما رہا ہے۔ مضارع کا سیغہ جو ہمارے دوست عربی نہیں جانتے ان کے لیے عرض کر دیتا ہوں کہ مضارع عربی میں اس فعل کو کہتے ہیں جس میں حال جو موجودہ زمانہ وہ پایا جاتا ہے اور مستقبل پایا جاتا ہے۔ تو جو حال اور مستقبل دونوں کو بیان کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ملائکہ اور جبریل کو اتارتا رہے گا، اتارتا رہے گا، اس کو اگر کوئی بدنصیب یہ کہے کہ اب خدا کلام نہیں کرتا، خدا تعالیٰ فرشتوں کو نہیں بھیجتا، اپنے کلام سے نہیں نوازتا، تو یہ اس کی بیچارے کی بدقسمتی ہے۔ لیکن اس کی وجہ سے ساری امت کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کلام الہی سے محروم ہے یا یہ عقیدہ رکھتی ہے۔
خود صحابہ رضوانullah علیہم اجمعین کے اندر یہ عقیدہ موجود تھا، بلکہ صحابہ بکثرت موجود تھے جن سے خدا تعالیٰ کلام کرتا تھا۔ بس میں ایک مثال دیتا ہوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ پہلی امتوں میں بھی ایسے لوگ تھے جن پر وحی الہی نازل ہوتی تھی، اور میری امت میں بھی ایسے لوگ ہوئے تو عمر بن خطاب جو ہیں وہ ان میں سے ایک ہوں گے۔ تو اسی لیے بہت ساری ایسی روایتیں موجود ہیں جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے القاء ہوا یا بتایا گیا یا کلام سے نوازا گیا، اس میں مختلف صورتیں آئی ہوئی ہیں۔ پھر صحابہ کے علاوہ جو اولیاء ہیں وہ تو اتنی بڑی تعداد ہے کہ اگر کسی شخص نے صرف تذکرۃ الاولیاء اگر پڑھی ہوئی ہے نا، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ خدا تعالیٰ کلام نہیں کرتا۔ وہاں بارہا بیسیوں اولیاء کرام نے یہ کہا کہ ہم سے خدا کلام کرتا ہے۔ بڑے بڑے معروف مثلا حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا ایک خوبصورت واقعہ ہے کہ حضرت عمر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی پیشگوئی، آپ کی ہدایت کے مطابق ان کے لیے ایک چوغا لے کے گئے، لباس لے کے گئے، تو وہ دعا کے لیے پرے چلے گئے اور اللہ نے سے کہا جب تک تو امت محمدیہ کو نہیں بخشے گا میں نے یہ چوغا یہ چولا نہیں پہننا۔ اس پہ اللہ تعالیٰ سے پھر ان کی بات شروع، اللہ میں کہ اتنے لوگ بخش دیتا ہوں، اتنے لوگ بخش دیتا ہوں۔ تو یہ پہلی صدی میں ہی دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مان بعد ایسے لوگ بتا رہے ہیں کہ ہم سے خدا کلام کر رہے ہیں۔ پھر حضرت رابعہ بصری ہیں، حضرت ابراہیم مذہب ہیں، حضرت جنید بغدادی ہیں، سید عبد القادر جیلانی، کس کس کے نام لیے جائیں؟ پھر میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ اگر حضرت فرید الدین عطار کا تذکرۃ الاولیاء پڑھ لیا جائے، اردو ترجمہ اویلیبل ہے، تو بہت سارے لوگوں کی یہ اگر غلط فہمی ہے تو دور ہو جائے گی کہ خدا تعالیٰ بولتا نہیں ہے۔ خدا تعالیٰ تو بولتا ہے، وہ آبی کلیم بناتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ جس سے وہ محبت کرے، اور محبت جو اس سے کرے اور ہر چیز پر اس کو مقدم کرے۔ میں یہاں چونکہ پاکستان میں بہت سارے ہمارے بھائی جو ہیں وہ بریلوی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، اور حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے وہ بہت زیادہ ماننے والے ہیں اور عزت کرتے ہیں، اور ہم بھی کرتے ہیں اللہ کے فضل سے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ایک مقدس ولی تھے۔ ان کا ایک شعر ہے جس میں فرماتے ہیں کہ دم بدم روح القدس اندر معین مید امد من نمی گویم مگر من عیسیٰ ثانی شدم، کہ دم بدم روح القدس یعنی جبریل میرے اندر پھونکے مار رہا ہے، کلام اتار رہا ہے، میں نہیں کہتا مگر میں یہ کہتا ہوں کہ میں عیسیٰ ثانی ہو گیا ہوں۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ جن کے بارے میں تقریباً اہل حدیث اور دیوبندی جو فرقہ کے لوگ ہیں وہ ان کو بہت زیادہ عزت اور مقام دیتے ہیں بنسبت بعض کے جماعت احمدیہ کہ اللہ کے فضل سے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی تمام خدمات ان کے مقام کی قائل ہے، اور ان کی عزت و احترام کرنا اپنے ایمان کا حصہ سمجھتی ہے۔ وہ فرماتے تفہیمات الہیہ ان کی ایک بڑی معروف کتاب ہے، اس کی جلد اول صفحہ 60 پہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر الہام نازل کیا اور فرمایا کہ میں تجھے وہ طریقہ دوں گا جو ان رائج طریقوں میں سب سے زیادہ اس وقت میرے قرب کے لیے یا میرے پاس پہنچانے کے لیے کارگر ہے اور مضبوط ہے۔ تو یہ اولیاء جو ہمارے بالکل قریب کے بھی زمانے کے یعنی مسیح علیہ السلام کے قریب کے زمانے کے اولیاء ہیں، وہ بھی خدا سے کلام کا دعویٰ کر رہے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کے زمانے کے لوگ بھی دعویٰ کر رہے ہیں، درمیانی زمانے میں بھی دعویٰ کر رہے ہیں۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ خدا تعالیٰ کلام کرتا ہے، کرتا رہے گا، کیونکہ مضارع کا صیغہ عرض کیا اور بارہا ذکر فرما رہا ہے۔ اور خود بطور خاص میں ایک عرض کروں گا آخر پہ کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے جو دعویٰ فرمایا ہے احادیث میں بہت معروف حضرت جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمودہ ہیں مسیح کے بارے میں، اس میں یہ ذکر ہے کہ ان پر وحی نازل ہوگی، اور یہ مسلم کی حدیث کا حوالہ دے کے حضرت نواس بن سمان کی ایک حدیث ہے، اس کا حوالہ دے کے جو اہل حدیث کے مسلمہ لیڈر نواب صدیق حسن خان صاحب ہیں وہ اپنی کتاب اقتراب الساعہ میں فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان پر وحی نازل ہوگی،
اور ظاہر یہی ہے کہ لانے والے اس وحی کے جبریل علیہ السلام ہوں گے۔ فرماتے ہیں کہ بلکہ اسی کا ہم کو یقین ہے، اس میں کچھ تردد نہیں، کہ ہمیں اس کے ماننے میں ذرا بھی تردد نہیں ہے کہ جو مسیح جس کی آمد کا عقیدہ دوسرے مسلمان بھائی رکھتے ہیں، ان کے بارے میں یہ مسلمہ عقیدہ ہے جو احادیث کی روح سے بیان کیا جا رہا ہے کہ ان سے خدا کلام کرے گا اور جبریل ان پر اتریں گے۔ اور چونکہ جماعت احمدیہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق آنے والا مسیح اور مہدی کی یقین کرتی ہے، تو اس لیے یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ان پر بموجب احادیث نبویہ وحی نہ اترے اور جبریل علیہ السلام نہ نازل ہوں؟ اسی ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمائے ہوئے بیان کے مطابق اس بات کے قائل ہیں اور اس کو مانتے ہیں۔ جی بالکل ٹھیک جی، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ اسفندیار منیب صاحب۔